بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، انبیاء علیہم السلام کی تاریخ، ان کی سیرت، ان کے حالات زندگی کا مطالعہ کریں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کا سابقہ اکثر صحراؤں، غاروں اور پہاڑوں سے رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جب توبہ قبول ہوئی تو جبل رحمت پر ان کی ملاقات حضرت حوا علیہ السلام سے ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں جو طوفان نوح آیا تھا، اس کے بعد جب ان کی کشتی کنارے لگی تو وہ کوہ جودی تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف کوہ طور پر حاصل ہوا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام بیت المقدس کے قریب کوہ زیتون کے پاس قیام فرماتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 39 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے تو آپ غار حرا کا رخ کرتے ہیں، کئی دن وہاں قیام فرماتے ہیں۔ یہ آپ کا تحنس ہے، یہ آپ کا تعبد ہے۔ آپ گھر آتے ہیں پھر جاتے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ جب آپ کی عمر 39 سال 3 ماہ اور 16 دن کی ہوتی ہے تو یکایک غار حرا کے اندر تیز روشنی ہوتی ہے، سرسراہٹ کی آواز ہوتی ہے، ایک فرشتہ آپ کے سامنے نمودار ہوتا ہے۔ فرشتہ یہ کہتا ہے کہ اللہ کی بشارت ہو آپ کے لیے، آپ اللہ کے رسول ہیں، میں جبرائیل امین ہوں۔ یہ مژدہ سنا کر کے فرشتہ غائب ہو جاتا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو سناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عرض کرتی ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، بھلا اللہ تعالیٰ آپ کو کیسے ضائع کر سکتا ہے جبکہ آپ یتیموں کا سہارا ہیں، غریبوں کا سہارا ہیں، بے کسوں کے کام آنے والے ہیں، بیواؤں کا خیال رکھنے والے ہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ کیسے ضائع کر دے گا؟ پھر آپ اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس آپ کو لے جاتی ہیں۔ سارا واقعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سناتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ وہی ناموس ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر آیا تھا۔ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حیرت میں پڑ جاتے ہیں کہ میری قوم مجھے نکال دے گی جو صادق اور امین کہتی ہے۔ ورقہ کہتے ہیں کہ جب بھی کسی پر یہ چیز نازل ہوئی ہے، یہ چیز اس کے پاس آئی ہے، وہ لے کر کے آیا ہے، اس کی قوم نے اس سے دشمنی کی ہے، کاش میں اس وقت جوان ہوتا۔